بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے قرآن پاک کے ایک ایک پارے کی تفسیر اور اس کے خاص خاص مضامین کا بیان چل رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں قرآن کریم کے 8ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ 8ویں پارے کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ مطلب اس کا یہ ہے، اگر ہم آسمان سے فرشتوں کو بھی اتار دیں اور مردے اپنی قبروں سے نکل کر ان لوگوں سے گفتگو بھی کریں اور ان کو آ کر بتلائیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ہم ساری چیزیں ان کے سامنے لا کر غیب کی سامنے ان کے لے آئیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، معجزات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک معجزات حسی کہلاتے ہیں، یعنی وہ معجزات اور اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو پیغمبروں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ معجزات حواس خمسہ کے ذریعے محسوس ہوتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں اور سنے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2 وہ معجزات جو معنوی، روحانی اور علمی معجزات کہلاتے ہیں۔ حسی معجزات بنی اسرائیل کے زمانے میں اور پہلے ادوار میں حسی معجزات کا دور تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حسی معجزات سے بڑھ کر روحانی، علمی اور معنوی معجزے عطا فرمائے، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم، جو کائنات کا سب سے بڑا معجزہ اور ہر وقت ہر گھر میں اور قیامت تک کے لیے موجود رہے گا۔ یہ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ تاریخ انسانیت یہ بتلاتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جب کفر شروع ہوا اور قیامت تک جتنا بھی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جن لوگوں نے معجزات کا مطالبہ کیا، فرمائشی معجزوں پر وہ کبھی ایمان نہیں لائے، اور وہ ان فرمائشی معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ کہتے رہے کہ بس یہ نعوذ باللہ یہ تو جادو ہو گیا، ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ الٹا وہ اور زیادہ انکار اور ڈٹائی اور ضد میں آگے بڑھ گئے۔ 8ویں پارے کے شروع میں فرما دیا، ہم اگر یہ جیسے مشرکین مکہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فرشتہ آ کر ہم سے گفتگو کرے اور آپ کی رسالت کی اور قرآن کی حقانیت کی گواہی دے، اگر ہم آسمان سے فرشتے بھی اتار دیں، اور اس سے بڑھ کر یہ آخرت کا انکار کرنے والے انہی کے آباء و اجداد قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں اور ان سے آ کر گفتگو کریں کہ بچوں تم بات مان لو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، فرمایا یہ اگر دیکھ بھی لیں اپنے سامنے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اکثرهم یجہلون، یہ اس کو دھوکہ، یہ اس کو نظر بندی اور جادو سے تعبیر کر کے، چنانچہ ابو جہل نے بھی مطالبات کے نشانیاں بھی دکھلائی گئی اور بھی بہت ساری، یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس سورت کے آغاز میں یہی بیان فرمایا آپ ان کی مخالفت اور دشمنی کی پرواہ نہ کیجئے اے پیغمبر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، ہر نبی کے دشمن تھے جو انسانوں کے شیاطین تھے اور جنات میں سے شیاطین، یوحی بعضهم الی بعضهم زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کے کانوں میں سازش کی باتیں، مخالفت کی باتیں، ضد اور اناد کی باتیں کانوں میں ڈال۔ شیاطین الانس والجن، اس بات کو سمجھ لیں، قرآن پاک کا اختتام بھی اس بات پہ ہوا من الجنۃ والناس، کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، شیطان جنات میں سے بھی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، نام نہیں ہوتا تھا، نمرود بابل اور عراق کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، نام نہیں ہوتا تھا، جو بھی بادشاہ ہوتا وہ فرعون کہلاتا۔ شیطان ایک عہدہ، ایک منصب ہے، ایک کام ہے،
وہ کام یہ ہے کہ بندوں کو اللہ سے دور کرنا، چاہے وہ انسان کام کرے یا جنات میں سے کوئی بندہ کام، جو بندہ بھی اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جائے وہ شیاطین الانس میں شامل ہو جائے گا یا وہ جنات میں سے شیاطین الجن۔ یہ کام ہے شیطان کا، زندگی بھر کی اس کی محنت، اس کی پونجی، اس کا بزنس یہ ہے۔ اور اللہ کے مقبول بندوں کا، اولیاء الرحمان کا کام بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ آگے چل کر سورہ انعام کی آیت نمبر 115 ہمیں ملتی ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ، اللہ کا قانون صدق اور عدل کے اعتبار سے مکمل ہو چکا، لا مبدل لکلماتی۔ اب اللہ تعالیٰ کے قوانین میں ترمیم نہیں ہو سکتی، جو قوانین اس نے اتار دیے، جو احکام اتارے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مکمل احکام۔ وہ السمیع العلیم، وہ بہت سننے والا، جاننے والا۔ پہلی جتنی کتابیں تورات اور انجیل، اس میں بھی صدق اور عدل موجود تھا، بائبل میں بھی تھا، تورات میں بھی تھا، صحف ابراہیم میں بھی تھا، پہلی کتابوں میں بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سچائی اور عدل کے اس نظام کا کمال جو مکمل فرمایا وہ قرآن مجید پر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے آپ حضرات پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے ذریعے اس مذہب دین اسلام کی تکمیل کا اور مکمل ہونے کا اعلان فرمایا گیا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے پیغمبر، اگر آپ اکثر لوگوں کے پیچھے چلیں گے، ان کی بات مانیں گے تو يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ، یہ اللہ کے راستے سے آپ کو بھٹکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ کسی حق کی یا دلیل کی پیروی کرنے والے نہیں، یہ اپنے خیالات کی، گمانوں کی پیروی کرنے والے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، بس یہ اندازے لگا رہے ہیں، انہی اندازوں کو دین، انہی اندازوں کو قرب کا ذریعہ، انہی کو یہ قبولیت کا یہ ذریعہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ بات ایسی نہیں۔ یہ میں پچھلی آیات میں، پچھلے درس میں وضاحت کر چکا ہوں، اکثریت معیار نہیں ہے، اکثریت کی رائے اسلام میں معیار نہیں، اس لیے کہ ہمیشہ اکثریت جہل کی، ہمیشہ لایعقل لوگوں کی، ہمیشہ ان پڑھ لوگوں کی ہوتی۔ شریعت میں اکثریت کا اعتبار صائب الرائے، فہیم، سمجھدار اور اہل علم اور سمجھ رکھنے والے انسانوں کی اکثریت کا اعتبار ہے، اور وہ بھی جب ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہو۔ اگر اکثریت کی بات بلکہ سارے جہان کی بات بھی اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو جائے، سارے جہان کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو۔ وہی حرف آخر ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون۔ اے ایمان والو، تم تمام ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، تمام باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ۔ پتہ یہ چلا قرآن کریم کی آیت سے ظاہری گناہ بھی ہیں، باطنی گناہ بھی ہیں۔ ظاہری گناہ جیسے حرام کھانا، سود کھانا، جھوٹ بولنا، قتل کرنا، زنا کرنا، شراب، یہ سارے ظاہری گناہ۔ باطنی گناہ متکبر ہونا، حسد کرنا، بغض رکھنا، کینہ، یہ باطنی گناہ، حب دنیا۔ چنانچہ یاد رکھیے، ظاہری گناہوں سے زیادہ خطرناک باطنی گناہ۔ سب سے پہلی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ابلیس نے کی، اور اس کا قرآن نے سبب بتلایا، اس نے تکبر کیا۔ سب سے پہلا دھرتی پر جو قتل ہوا، سب سے پہلی نافرمانی روئے زمین پر، وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، وہ حسد کی بنیاد پر کیا۔ ظاہری گناہ تب رونما ہوا جب باطن کا مرض موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ باطن کی اصلاح بہت زیادہ ضروری، جس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا۔ اور جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو نفس امارہ سے، شر والے نفس سے بالآخر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ نفس بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور مقبول بندے ہیں۔ اور فرمایا جو لوگ گناہ کی کمائی کر رہے ہیں ان کو عنقریب ان کی اس کمائی کا صلہ ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال یوں سمجھائی آیت نمبر 122 میں سورہ انعام کی، اومن کان میتا فاحیینا، بتلاؤ کوئی آدمی مردہ ہو، ہم اس کو زندگی عطا کر دیں، پھر اس کو روشنی بھی دے دیں، اور اس روشنی کے ساتھ ساتھ رہنمائی میں چلنے والا ہو،
کیا یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں کے اندر بھٹکنے والا ہو، کھائیوں میں گرنے والا ہو، اس کے بعد کوئی روشنی کا، ہدایت کا سامان نہ ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا مومن کی مثال وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے عطا کیے ہوئے نور قرآن کی روشنی میں چلتا ہے، اور کافر کی مثال، نافرمان اور باغی کی مثال، وہ بھٹکنے والا ہے تاریکیوں کے اندر۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا۔ ہمیشہ سے تاریخ انسانیت یہ بتلاتی ہے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں قوموں میں سب سے پہلے اس قوم کے مالدار، اہل ثروت، وہ جو وڈیرے سردار تھے، وہ انبیاء کے مقابلے میں آ گئے۔ فرمایا اسی طرح اے پیغمبر، آپ ابو جہل، ابو لہب، ان کی سرداری، ان کے بزنس، ان کے کاروبار، ان کی مخالفتوں سے نہ گھبرائیں۔ پہلے آپ کے بھائیوں کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا۔ اس زمانے کے مترفین، کھاتے پیتے لوگ اور متکبرین اور سرداروں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی، وہ تدبیریں اور سازشیں کرتے رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو انہی پر پلٹ دیا۔ آج وہ جس حالت میں ہیں، برزخ میں، اللہ کی پکڑ میں ہیں، آج عذابوں میں ہیں۔ جو ستائے جانے والے مظلوم تھے، جو کمزور سمجھے جانے والے تھے، حضرت بلال کی مثال سامنے رکھے، حضرت صہیب کی، حضرت عمار بن یاسر کی، حضرت سمیہ کے، وہ کمزوری کی حالت میں جن کو شہید کر دیا گیا، وہ آج جنت کے باغوں میں ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اللہ کی پکڑ میں اور اللہ کی گرفت میں آئے۔ فرعون آج النار یورزون علیہا غدوا وعشیا، ایسی بادشاہت، ایسا متکبر تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ قرآن نے فرمایا آج صبح و شام اس پر آگ پیش کی جاتی، آگ لگائی جاتی ہے اس کو، اور جبکہ حضرت موسیٰ اللہ کی رحمتوں میں صحیح بخاری کی روایت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے، یہ مزے کر رہے ہیں، وہ اللہ کے عذابوں میں۔ یاد رکھیے ہمیشہ اسی طرح اللہ کے فرما بردار، یہ کھیل تماشا تو ختم ہونے والا، بالآخر عاقبت اور اچھا انجام اللہ کے پرہیزگار بندوں کے لیے، اور اس سزا اور جہنم یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نافرمانوں کے لیے بنائی۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ وہ متکبرین، وہ سردار کہتے تھے ہم نہیں مان لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی نبوت اور رسالت نہ مل جائے، ہمیں بھی وہ اعزاز ملے، فرشتے ہمارے پاس بھی آئیں۔ یہ کیوں؟ ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ ہم نبی کیوں نہیں بنا دیے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ عالم۔ یہ آیت بہت ساری علمی خطاؤں اور لغزشوں کی اصلاح کرنے والی۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں اپنے رسالت کے تاج کو کس کے سر پر سجائیں، کس کو منتخب کریں، اللہ خود منتخب کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جتنے بھی رسول بنتے ہیں، پیغمبر، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انتخاب سے بنتے ہیں۔ ایک بات آپ نے سمجھ۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی غلطی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اللہ کے علم میں غلطی نکالے، انتخاب میں کہ اللہ سے چوکو گے، وہ دائرہ اسلام سے خارج، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ یاد رکھے اگر کسی پیغمبر میں کسی نے چوک نکالی یا کوئی عیب ڈھونڈا اور یہ کہہ دیا کہ پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے اس کام کو پورا نہیں کیا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں غلطی نکال دی۔ بہت بڑی غلطی ہے یہ، بہت بڑی غلطی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، تمام پیغمبر معصوم ہوتے، نہ ان سے کوئی گناہ کبیرہ ہوتا ہے، نہ گناہ صغیرہ ہوتا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود منتخب فرماتے۔ جن کو اللہ نے منتخب فرمانا ہوتا، اللہ ان کی شروع سے ہی ایسی تربیت فرماتے۔ سورہ انعام میں آگے چل کر یہ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ کفار کی مختلف، کفار مکہ اور قریش مکہ کی مختلف حماقتوں کا بیان۔ دیکھیے جب بندہ قرآن و سنت سے دور ہوتا ہے، وہ جس کو شاعر مشرق نے بہت خوب فرمایا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر کوئی بندہ ایک اللہ سے کے سامنے نہ جھکے، ایک اللہ سے نہ ڈرے، سیدھی تعلیم کو حاصل نہ کرے، وہ بھٹکتا رہتا، اس کے خیال بدلتے رہتے، وہ جگہ جگہ جھکتا ہے اور اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے طور پر خود قرب کے راستے ڈھونڈ لیے اور بنا لیے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسا کوئی راستہ مقرر نہیں۔ انہوں نے اپنی کھیتیوں میں سے، اپنی پیداوار میں سے، اپنے جانوروں میں سے
اپنے گمان کے مطابق کچھ بتوں کے لیے خاص کر فقالوا ھذا للہ، یہ پیداوار تو اللہ کی ہے، بزعمہم، اپنے گمان، حالانکہ اللہ نے نہیں کہا تھا اتنی پیداوار میرے لیے خاص کرو، وھذا لشرکائنا، یہ ہمارے بتوں کے لیے، یہ لات کے لیے، یہ عزا کے لیے، یہ منات کے لیے۔ آج بھی لوگ اپنی پیداوار سے حصہ نکال، اتنا فلان اللہ کے لیے اور اتنا فلان نظر و نیاز اور چڑھاوے کے لیے۔ بات دیکھو کہاں تک پہنچ گئی، یہ کیسا مزاج، کہاں تک اس کی سند کہاں جاتی۔ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا، پھر کیا کرتے تھے؟ اگر ان کا اپنا مال اللہ کے مال سے مل گیا، بوری کا منہ کھل گیا، وہ اناج اس سے مل گیا، کہتے کوئی حرج نہیں، اللہ کا مال ہے نا، آ گیا۔ اور اگر بتوں کے مال کے ساتھ مل جاتا تو وہ کہتے تھے جی اب بہت برا ہوا، اب ہم اپنا مال بھی استعمال نہیں کر سکتے، دیکھو خود ہی دین بنا لیا، خود ہی گھڑ لیا۔ یہ رسوم اور رواج کے حال یہ ہوتے ہیں، ان کی کوئی سند، کوئی دلیل اور اس کے اندر کوئی تعلیم نہیں ہوتی، یہ خیال ہوتے اپنی طرف سے بنائے ہوئے خیالات۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، دوسری ان کی برائی یہ تھی، فرمایا کہ بہت سارے مشرکین اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ بھی ان کی ایک بری قباحت اور بہت بری رسم تھی جو ان میں رائج۔ تیسری بات قرآن نے یہ ذکر فرمایا وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، جگہ جگہ فرمایا یہ کوئی ہماری تعلیم نہیں تھی، یہ ان کا اپنا گمان اور اندازہ تھا، وہ اپنے گمان کے مطابق خود ہی دین بنا لیا، خود ہی اس کو گھڑ لیا اور اس کو دین سمجھنے لگا، حالانکہ یہ دین نہیں تھا۔ کہنے لگے یہ ہمارے چوپائے ہیں، یہ کھیتی ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ جانور ایسے ہیں، یہ ہمارے فلاں فلاں بتوں کے نام پر حرمت ظہورها، اس پر سواری کرنا جائز نہیں۔ فرمایا یہ کس نے کہا کہ فلاں جانور پہ، فلاں گھوڑے پہ، اونٹ پہ سواری؟ یہ خود ہی انہوں نے اپنے گمان سے بنایا، یہ کوئی دین نہیں تھا، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی چیز۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان کے اس گھڑنے کی وجہ سے اللہ ان کو ان قریب ان کا بدلہ دے گا، اس لیے کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ بندے اگر اس کام کو اپنے اختیار میں لے لیں تو وہ شرک فی الحکم کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ اس بات کو سمجھ، شرک کی بہت ساری اقسام میں سے ایک قسم شرک فی الحکم ہے کہ تحلیل اور تحریم، حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس، بندوں کے پاس نہیں، بندے اس کو صرف بیان کرنے والے، انبیاء اس کو نقل کرنے والے، علماء فقہا بتلانے والے ہیں، بنانے والے نہیں۔ یاد رکھنا بنانے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ پہلی قوم یہود کا جرم یہ تھا کہ وہ حرام چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، اور ان کا جرم مشرکین کا یہ کہ یہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے۔ جانوروں پر سواری حلال، اونٹ حلال، یہ گائے حلال، لیکن جس کو خود ہی اپنے گمان کے مطابق بتوں کے نام پر کر دیتے اس کی سواری حرام سمجھتے، کسی کا دودھ حرام سمجھتے، کسی کا گوشت حرام سمجھتے، یہ اپنے گمان کے مطابق انہوں نے خود ہی دین گڑھ لیا تھا۔ اس لیے قرآن بار بار کہہ رہا ہے بزعمہم، یہ ان کا اپنا خیال تھا، ہمارا حکم نہیں تھا۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ للذکورنا، لو جی ومحرم علی ازواج، دیکھو کیسا دین، یہ رسوم اور رواج اسی طرح ہوتے۔ کہنے لگے یہ جو ہمارے ان اونٹنیوں کا دودھ ہے، یہ جو ہم نے خاص کی فلاں بت کے نام پر، اس کا دودھ صرف مرد پی سکتے ہیں، عورتیں نہیں پی سکتی۔ دیکھو جی خود ہی دین۔ مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی، میں اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ حج پر تھا، تو وہاں حرم کے اوپر چھت پہ بیٹھے ہوتے، مجھے والدہ نے بتلایا ایک خاتون پنجاب کی دوڑی آئی، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہے نا، تو میں نے اپنی والدہ کو زمزم دیا، میں دوسرا بھرنے کے لیے گلاس گیا تو پیچھے سے وہ مسئلہ بتلانے کے لیے دوڑ کے آئی، کہنے لگی بی بی یہ کیا کر رہی؟ پنجابی میں کہنے لگی وہ اتھے تھے زمزم ننگے سر پینا چاہیے۔ کیا سن کے آئی تھی کہ خواتین کو زمزم کیسے پینا جی؟ ننگے سر۔ لو جی یہ مسئلہ وہ سن کے کہیں سے آئی تھی اور آ کر وہ بتلا رہی۔ میں نے کہا بی بی نہ خود ننگا سر کرنا یہاں، نہ کسی اور کو کہنا، بہت سخت گناہ ہے حرم میں بے دینی اختیار کرنا۔ یہ سن کے آگے ننگے سر پینا، اور کتنی ایسے سنے وہاں تو پردہ ہی نہیں ہے جی، اللہ کے گھر میں مسجد نبوی میں پردہ ختم، سارے محرم ہیں، جتنے طواف کر رہے ہیں، جتنے وہاں حج کرنے سارے محرم۔ یہ دین کس نے بنایا؟ اللہ نے کہا، پردے کے احکام نازل ہی وہاں ہوئی، اسی جگہ نازل ہو، اور قرآن نے صاف فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، وہاں بے دینی اختیار نہ کرنا، وہاں جس طرح نیکی 1,00,000 گنا بڑھ جاتی، وہاں نافرمانی کا وبال بھی اتنا بڑھ جاتا، اس لیے کہ شاعر، لیکن یہ جہالت ہے،
یہ باتیں خود ہیں جو اپنی طرف سے بنا لی، یہ دین نہیں ہے، یہ علم اور قرآن و سنت کے اس علم کی کمی کی وجہ سے ایسی بات ہے، تو خود ہی انہوں نے خاص کر لیا۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان کی تشریحات، ان کی اس تعلیم کا اللہ بدلہ دیں گے ان قریب۔ یہ کیسے انہوں نے حلال و حرام کا اختیار خود اپنے پاس رکھ لیا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وہی اللہ بہتر جاننے والے ہیں۔ آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں سورہ انعام کے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر، کیسے کیسے درخت اور باغات بنائے، کیسے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھل بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون پیدا کیا، انار پیدا کیا، ایسے پھل ایک دوسرے سے ملنے والے بھی، ایسے پھل ایک دوسرے سے بالکل مختلف، ذائقے آپس میں ملتے جلتے بھی، ذائقے آپس میں مختلف بھی، ایک ایک پھل کی انواع و اقسام، ایک زمین، ایک پانی، ایک فضا، ایک ہوا، ذائقے ہی ذائقے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ذکر۔ اس لیے آخر میں فرمایا جب اللہ کی ان انعامات سے مستفید ہوں، پیداوار سے، اناج سے، آتو حقہ یوم حصادی، جس دن اپنا پھل حاصل کرو، اناج حاصل کرو، اس کا حق ادا کرو، عشر ادا کرو۔ چنانچہ اس سے مراد یہ اس کا عشر ادا کرنا، جس طرح مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، پیداوار میں عشر لازم ہوتا ہے۔ عشر کی تفصیلات اور احکام کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، کیونکہ ہم قرآن مجید کے خلاصہ تفسیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگلے رکوع میں سورہ انعام کے فرمایا قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، اے پیغمبر کہہ دیجئے، آپ ان سے کہو کہ مجھے جو وحی کی گئی اس میں میں ان چیزوں کو حرام پاتا ہوں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ گویا پیغمبر نے بھی یہ صاف کہہ دیا کہ میں جو چیزیں بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ کون کون سی؟ الا ان یکون میتا، مردار حرام، او دمن مسفوحا، فرمایا بہتا ہوا خون حرام، او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت حرام، فإنہ رجس، یہ ناپاک ہے۔ یہاں ایک شبے کا ازالہ کر لی، بہت سارے لوگ شراب کے بارے میں کہہ دیں صاحب شراب کا لفظ حرام تو کہیں نہیں، میں تفصیل کر چکا ہوں، آج اس کو سورہ انعام کی آیت نے اور زیادہ وضاحت کر دی کہ قرآن نے صاف کہا کہ میں بتلاتا ہوں محرمات کون کون سی حرام چیزیں، اور پھر فرما دیا فإنہ رجس، یہ ساری کی ساری گندگی ہے، اور شراب کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گندگی فرمایا، اس لیے کہ جو چیز نجس اور گندی ہو اس کے آگے بتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ حرام بھی ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ عقل والوں کے لیے اتنا لفظی کافی ہے، جب اس کو گندگی کہہ دیا یہ تو حرام سے بھی بڑھ کر چیز ہے۔ او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، ہاں فرمایا وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر مقرر کر دی گئیں وہ چیزیں بھی حرام۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر مقرر کرنے کا مطلب ان کی خوشنودی حاصل کرنے، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ جانور فلاں بت کے نام، یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ حبل، کیوں؟ جب ان کے نام پہ ہم جانور مقرر کریں گے یہ خوش ہو کر ہمارے رزق میں، روزی میں برکت دیں گے، یا اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارا کام بڑھا۔ ما نعبدهم الا لیقربونا زلفا، مشرکین یہ کہتے تھے ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے بتوں کی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمیں قریب کریں گے، یہ ہماری، ہم خود تو اللہ سے نہیں دعا کر سکتے، ان سے مانگتے ہیں، یہ اللہ سے ہمیں مانگ کر دے دیں گے۔ ما نعبدهم الا لیقربونا، قرآن نے صاف فرمایا یہ ساری چیزیں حرام اور شرک میں یاد رکھیے وہ دیگ چاہے بریانی کی ہو، دلیے کی ہو، دال کی ہو، قورمے کی ہو، جو کسی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دی گئی اس کی رضا کے لیے اس کا کھانا حلال نہیں، قرآن نے صاف اس سے منع فرما دیا۔ اور قرآن کریم نے آگے چل کر فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ سورہ انعام کی یہ آیات جس کا بھی ہم خلاصہ شروع کرنے والے ہیں، یہ ایک آیت ہے اور تفصیلی آیت ہے، اس میں جو تعلیمات اور 10 احکام ذکر فرمائے گئے، قرآن نے یہ بیان فرمایا یہی احکام اللہ نے تورات میں ذکر فرمائے، یہی احکام انجیل میں ذکر فرمائے، یہی پہلے صحیفوں میں تھے، گویا تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں مشترکہ احکام ہیں یہ۔ اس کا مطلب یہ نکلا یہ آیت تورات میں بھی تھی، یہ آیت انجیل میں بھی تھی، یہ آیت پہلے صحیفوں میں بھی تھی۔ اس آیت کا ذرا ترجمہ سنیے اور ہم ان تعلیمات کو ذہن نشین کر لیں۔ قل تعالوا، اے پیغمبر کہہ دو ذرا ان سے، تعالوا آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں
کہ کون کون سی چیزیں تمہارے رب نے حرام کی، میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ ایک سوال کا جواب دے دوں، یاد رکھیے قرآن کریم نے پچھلے ہی ابھی جو میں نے بیان کیا پچھلے رکوع میں 4 چیزیں حرام ذکر، یہاں 10 چیزیں ذکر فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے 4 بڑے بڑے کبیرہ گناہ، دوسری حدیث میں اس کے علاوہ بیان کیا۔ یاد رکھیں قرآن کریم کے مجموعے پر نظر کر کے، مجموعے احادیث پر، یہ اس سے بندہ رہنمائی آتی۔ خالی اگر قرآن کی ایک آیت کو لے اور باقی قرآن پہ نظر نہ ہو تو وہ گمراہی کا شکار ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی، آج کل ہوتا ہی ہے، کسی کے گھر طلاق کا مسئلہ ہو گیا، وہ خود قرآن اٹھاتا ہے اور چاہتا میں نیٹ کے ذریعے اور وہاں سے معلومات لے لوں یا کتابوں کو کھول کر خود مسئلہ حل کروں، اور پھر اپنے طور پر جو سمجھتا اس کے مطابق نہیں عمل کر سکتا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، محکمات واضح چیزیں تو معلوم ہو جائیں گی، لیکن جو قرآن کے اشارات میں جو حضرات فقہاء نے استنباط کے ذریعے واضح کی وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی۔ اس لیے رہنمائی کی ضرورت، اس سلسلے میں معلم کی ضرورت، استاد کی ضرورت۔ دیکھیے پہلے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدت والی عورت کی جو عدت بیان کی، اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے، اگر طلاق ہو جائے تو 3 زمانے اس کی، پیریڈ کے زمانے اس کی عدت۔ لیکن 28ویں پارے میں سورہ وہاں جا کر بیان فرمایا سورہ طلاق میں، اگر اس کو طلاق ہو جائے عورت کو یا اس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ امید کی حالت میں ہو تو عدت اس کی وضع حمل۔ یہاں دیکھنے والا پریشان، وہ سمجھے گا کہ گنتی، حالانکہ وضع حمل یعنی اگر بچہ پیدا ہو جائے، چاہے 1 دن کے بعد پیدا ہو جائے اس کی عدت ختم ہو جائے، چاہے 9 مہینے کے بعد پیدا ہو اس کی عدت اس وقت تک چلے گی، اس لیے کہ اس کی عدت الگ ہے، وہاں عدت دوسری کی بیان۔ اس لیے پورے قرآن اور احادیث کے ذخیرے پر نظر کر کے حضرات فقہاء نے احکام کو، مسائل کو مستنبط ہو، ایک چیز کو لے کر۔ یہاں قرآن کریم کے آیات ایک مقام پر یہ، دوسرے مقام پر یہ تفسیر، پچھلی جگہ 4 چیزیں حرام ذکر، یہاں دیکھو خود فرما رہے ہیں آؤ میں بتلاؤں تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کی۔ پہلی بات، اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم کسی طرح سے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اس بات کو تھوڑا سا واضح کر دو، والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اگر تم والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پالو تو تم ان کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیں، جیسے ایک آدمی بڑا مسکین بن کر اپنے والدین کی خادمانہ طور پر حاضر ہوتا، اور کبھی بھی ان کے سامنے اف نہ کہنا، کبھی ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیر۔ دیکھو میرے بھائیوں، حضرات فقہاء نے لکھا، کوئی بندہ آ کر کہے جی میں نے قرآن کا ترجمہ یہ پڑھا ہے کہ والدین کو اف کہنا منع۔ دیکھو جہالت اور حماقت دیکھ، والدین کو کیا کہنا منع جی؟ اف کہنا منع۔ کہاں لکھا ہے والدین کو گالی دینا منع؟ اس سے بڑا احمق انسان کو جب اف کہنا منع ہے، اف کہنے کی وجہ اور علت یہ ہے کہ اس سے والدین کے دل کو صدمہ ہوگا، تو گالی تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر وہ پرلے درجے کی حرام ہوگی۔ جب اف حرام ہے تو گالی کیسے حرام نہیں ہوگی؟ اس سے یہ بھی پتا چلا والدین کے ہر وہ کام جس سے والدین کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے وہ حرام ہے۔ یہ ہے وبالوالدین احسانا، تم والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ۔ شرک کے بعد سب سے بڑا حکم والدین کا حق ذکر فرما، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ مفلسی کے ڈر مثلا مفلسی کے ڈر، ان کو کھلائے گا کون؟ آج دیکھیے جو برتھ کنٹرول کا محکمہ منصوبہ بندی، یہ تحریک اس لیے ناجائز اور حرام ہے، اس کی بنیاد ہی اس شرک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام رزق پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ الگ بات ہے صحت کے پہلو سے، یا ڈاکٹر نے کوئی اور پہلو ایسا بتایا، صحت کا پہلو، بچوں کی تربیت کا پہلو، اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں برتھ کنٹرول، لیکن ایک اس وجہ سے کہنا کہ 2 ہوں گے تو زندگی آسان ہوگی، کھلائے گا کون، وسائل کون کہاں سے لائے؟ کیا بنی اسرائیل نے یہی تو یہ بنی اسرائیل کی آیات کو نقل فرما رہے، ہم نے سب جگہ یہی تعلیم دی تھی۔ یاد رکھیے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا تم یہ کام کرو، میرے احکام کو زمین پر نافذ کرو، جہاد کرو قوم عمالقہ سے، رزق ہمارے ذمے، ہم تمہیں دیں گے۔ انہوں نے کیا کہا جی؟ انہوں نے الٹ کر لیا، کہتے جی ہم نہیں جہاد کر سکتے، ادھر اتنی سخت قسم کی قوم، سپر پاور،
آپ لڑو، آپ کا رب جانے، آپ کا مولوی جانے، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، بس ہم نہیں لڑ سکتے، ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہمارا کام نہیں، ہمیں تو اے اللہ آپ یوں کریں، ہمیں زمین دے دو، ہم اناج کاشت کریں، غلہ، دال، مسور، کھیرے، ککڑیاں، یہ کام ہم کریں گے، پیاز بیجیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما ہم نے یہ جو کام ان کا ذمہ لے لیا تھا، انہوں نے ہمارے کام لے لیے، اور جو ہم نے ان کے کام ذمہ لگایا تو وہ ہم پہ چھوڑ دیا کہ آپ کرو جہاد، آپ کرو یہ کام۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کا نظام اپنے ذمہ لیا۔ میں نے اس لیے وضاحت کر دی، صحت کا پہلو، تربیت کے پہلو کی وجہ سے وقتی طور پر گنجائش ہے معاملات کی، برتھ کنٹرول کی، لیکن اس کے لیے محکمے بنا کر اس آواز کو بلند کرنا کہ کھانے پینے کے وسائل میسر نہیں ہوں گے، بڑی مشکلات ہو جائیں، یہ صاف طور پر بے اعتمادی اللہ تعالیٰ کے نظام رزق پر۔ اس لیے حضرات علماء نے اس تحریک کو ناجائز اور حرام کہا ہے، اور قرآن کریم نے صاف فرمایا اولاد کو قتل نہ کرو، اور اس میں اسقاط حمل بھی داخل ہے۔ حمل ہونے کے بعد اگر جان پڑ گئی اور اس کو اس وجہ سے گرایا کہ اس کا کھانا پینا کون ذمہ، اس کو قتل کا گناہ ہوگا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، تم مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی، تمہیں روٹی مل رہی ہے، ان کو روٹی نہیں دے سکتے، ان کو ہم رزق نہیں دیں۔ بات دراصل یہ ہے ہم کوتاہ ہو چکے ہیں، ہم وسائل پر محنت نہیں کرتے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو خزانوں سے بھرا ہے، ایک ایک چپے پر بھی انسان کھڑا ہو جائے اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہو، کسی کے رزق میں کوئی فرق نہیں آئے۔ ہم محنت کریں، مزدوری، محنت، کام، اتنی زمینیں خالی، بات اصل میں یہ کوتاہی دوسری ہے، اور پردہ اس پر یہ ڈالا۔ چوتھا حکم یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، تم بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا، بے شرمی کے کاموں کے۔ چنانچہ حضرات علماء نے لکھا بے شرمی کے کاموں میں اس میں بدکاری بھی داخل، اس میں گانا سننا بھی داخل، اس میں بد نظری بھی داخل، اس میں ناجائز تعلقات اور مراسم کا بڑھانا بھی داخل۔ ما ظہر منہا وما بطن، بے شرمی کے کام چاہے کھلے ہوں علانیہ یا چپ کرو، کسی کے قریب مت جانا، اللہ تعالیٰ نے صاف منع۔ پانچواں حکم ولا تقتلوا النفس، کسی جان کو قتل نہیں کرنا، التی حرم اللہ، جس کی جان کو اللہ نے حرام کر دیا۔ ہاں اگر حق کی وجہ سے قتل کرنا پڑے اجازت ہے، اس نے کسی کو قتل کیا، قصاص کے طور پر قتل کر رہے ہیں، اجازت ہے، جہاد میں سامنے آ گیا مقابلے میں، قتل کرنے کی اجازت ہے، لیکن کسی معصوم کی جان کو قتل نہ کرنا جس کے قتل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ ذالکم وصاکم بھی، یہ اللہ کی نصیحتیں ہیں، ہدایت اللہ کی ہے، لعلکم تعقلون، شاید تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ ایک بات، ابھی احکام چل رہے ہیں، یہاں یہ فرمایا شاید تم سمجھ سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، کھانے کا ارادہ بھی نہ کرنا، الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ۔ ہاں اگر تمہیں مال لینا پڑے، مثلا تم کفالت کر رہے ہو، سارا ٹائم اس کو دے رہے ہو، اس کے کاروبار کو، تو معروف طریقے کے مطابق لے سکتے ہو جب تک کہ وہ یتیم بالغ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، تم ناپ اور تول میں انصاف کے دامن کو نہ چھوڑنا، اس میں برابری کرنا، اس میں ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اور ناپ تول میں کمی کے اندر ڈیوٹیز، اوقات، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، فرمایا ہم اتنا ہی ذمہ داری کا بار ڈالتے ہیں جتنا برداشت کرنے کی طاقت ہوتی، اور ان سارے کاموں کو برداشت کرنے کی انسان پر طاقت۔ آٹھویں بات یہ فرمائی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، سارے جھگڑوں کا حل ہے، اگر تمہیں بات کہنے کا موقع آئے تو عدل کا دامن نہ چھوڑنا، چاہے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار کے خلاف بھی اگر بات جاتی، حق کا ساتھ دینا، ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ آج دیکھیے قریبی رشتے آتے ہیں یہ چیزیں تو ظالم کی پشت پناہی شروع ہو جاتی ہے، اور مظلوم پر اور زیادہ ظلم کیا جاتا۔ جب باتیں آتی نہیں، خاص طور پہ ہمارے خانگی اس دیواجی جھگڑوں کے اندر خدا نخواستہ طلاق کے ناچاکی کے معاملات آتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے پہ الزام اور بہتان تراشیاں کی جاتی ہیں، وہاں عدل و انصاف کا نام و نہیں۔ لڑکی کے والدین مکمل پشت پناہ ہے اپنی بیٹی کے، لڑکے کے والد مکمل پشت پناہ ہے اپنے لڑکے کے۔ ارے اللہ کے بندو انصاف دیکھو، جو ظالم ہے اس کو پکڑو، جو مظلوم اس کی دادرسی کرو، اس کا ساتھ دو، اس لیے کہ یہاں اگر عدل سے کام نہ لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میدان قیامت میں عدل کا ترازو قائم ہونے ہو، وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سارا الگ ہو جائے گا۔ نواں حکم فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرو۔
ذالکم وصاکم بہ لعلکم شاید تم نصیحت حاصل کر لو۔ 10واں حکم فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے، یہ ہے صراط مستقیم، اسی کی اتباع کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کو چھوڑ کر ارد گرد کے راستوں پہ نہ جانا، افراط و تفریط کے راستوں پر۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم ورنہ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہم نے احکام اس لیے دیے تاکہ تم تقوی والی زندگی اختیار کر لو۔ کیا خوبصورت اور جامع آیت ہے جس میں تمام امتوں کے مشترکہ احکام کو تعلیم فرمایا گیا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے احکام کو ذکر فرمانے کے بعد اس کی شان کو مزید کھول کر بیان فرمایا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ایسی ہے جو ہم نے اتاری ہے، بڑی برکتوں والی ہے، سبحان اللہ۔ فَاتَّبِعُوا، اس کی اتباع کرو۔ اتباع سے کیا سمجھے جی؟ اتباع کا مطلب یہ اس کتاب کو سمجھ لیں، اس کا علم حاصل کر لیں، حلال و حرام کا پتہ ہو، جبھی اتباع کریں۔ اگر اس کا تدبر، اس کے معنی کا علمی حاصل نہیں کہ تو اتباع کیسے کریں گے؟ خالی زیارت ہوگی، اس کی وظیفے کے طور پر پڑھیں گے، بس مکان کا افتتاح، دکان کا، گاڑی کا، اور لے آئے سورہ یاسین یا پڑھوا لیا، طالب علم منگوا لیا اور پڑھوا کے ختم۔ قرآن اس مقصد کے لیے قرآن ہے فَاتَّبِعُوا، اتباع کے لیے اتارا گیا، اور جب اتباع ہوگی تو مبارکن، پھر یہ برکت والی کتاب بنے گی، اس کی برکتیں ظاہر ہوں۔ ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کر لائے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، خدا نخواستہ شوگر کا، بلڈ پریشر، اس کو بہترین شنیل کے غلاف میں رکھ کر صبح شام اس کو چومیں، اس کو ماتھے سے لگائیں اور بوسہ دیں، اس کو شفا حاصل ہو جائے گی، جب تک کہ اس کو دوا خرید کر عمل نہیں کریں گے اور اس کو دوا کے طور پر استعمال نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے، یہ عقیدت، یہ اپنی جگہ ادب اس کا حکم ہے، لیکن یہ ثانوی درجہ، پہلا درجہ اس کا یہ کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کے احکام اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن میں ایک بڑا خوبصورت انداز اختیار فرمایا۔ جب قرآن پاک کی حقانیت کی بات آتی، ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کو تھام لو، فرقوں میں، مختلف جماعتوں میں نہ بٹو، اور یہ تم جبھی بٹو گے جب قرآن کو چھوڑو۔ اگر قرآن کو سینے سے لگاؤ گے، ارد گرد کے راستوں سے، سوچو سے بچو۔ اور ایک اور بات آگے چل کر آئے گی، فرمایا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جب اللہ وحدہ لا شریک کا اس کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے توحید کا، ان کی پیشانیوں پہ بل چڑھ جاتے، اور جب غیر اللہ کا ذکر ہو تو بڑے بڑے نعرے، بڑے خوش، بڑے شاداں اور فرحاں ہو جاتے۔ توحید کے ذکر سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے، اور دوسروں کو بھی روکتے، نہ بیٹھنا، یہ تمہیں وہ بنا دیں گے، یہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، نہیں، ان کی نہ مسجد میں جانا، نہ ان کی بات سننا، نہ ان کی تعلیم میں بیٹھنا، نہ شب جمعہ پہ اڑنا، نہ یہ کام نہیں کرنا، بس تم ایسا کرو، ہماری بات سن۔ یہ کیوں کرتے؟ یہ طریقہ یہ ہمیشہ سے رہا، مشرکین بھی یہی کرتے تھے، جب قرآن سنتے تھے شور مچا دیتے تاکہ قرآن نہ ان کے کانوں میں پڑے، نہ ہدایت کی بات اترے، اور نوجوانوں کو روکتے تھے، خبردار ان کی مجلس میں نہیں جانا، یہ برین واش کر کے یہ بالکل وہ بنا دیتے، پاگل بنا دیتے۔ تو وہ سیدھے سادے لوگوں کو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک سے دور کرتے تھے۔ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، پھر گروہوں میں بٹ کے، لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ اور قرآن کے بعد ذکر کیا، اس لیے کہ پہلے اعلان فرما چکے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تتفرقوا، جب قرآن تھام لو گے پھر دیکھنا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، قرآن پاک کو مضبوطی۔ اس سے کیا ہم سمجھے؟ آپ سب ماشاءاللہ بڑے اہل بصیرت و سمجھدار ہیں، کیا سمجھے؟ جہاں کہیں کوئی افتراق اور ٹکڑا نظر آئے گا وہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہو، اس کا مطلب ہے کہیں قرآن فہمی میں کمی، کہیں کمی ہے، قرآن نے ابھی سمجھا۔ اگر قرآن حقیقی معنی میں سمجھ میں آ جائے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ فرمایا یہ میرا دین بھی ہے، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ہمارے آبا و اجداد میں بڑے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب، کہہ دو اے پیغمبر، میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت، میری زندگی، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا
جب مجھے حکم دیا گیا تو میں بھی مخاطب ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے اسلام لانے والا اور اسلام کو قبول کرنے والا، میں سب سے پہلے بات ماننے والا. چنانچہ سورہ انعام کی ان آیات کے بعد یہ آخری آیات میں خاص باتیں میں نے عرض کی. آخر میں چل کر فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں؟ اللہ کو چھوڑ دوں جو ہر چیز کا رب ہے. وَهُوَ رَبَّكُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. اور سنو، کوئی نفس وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی دوسرے کا بوجھ. ہر ایک شخص کو اللہ کے سامنے تنہا جانا. ہاں، ایمان کے بعد اللہ اگر کسی کے لیے سفارش کی اجازت فرما دے اس کی اجازت ہوگی، لیکن کفر کی حالت میں کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا. شرک کی حالت میں شفاعت اور سفارش کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. سورہ انعام کے بعد اگلی سورہ جس کو ہم شروع کر رہے ہیں سورہ آراف ہے. سورہ آراف بھی مکی صورت ہے. اس کی 206 آیات اور 24 رکوع ہے. مکی صورتوں کے مزاج کی طرح اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید، رسالت اور آخرت کے مضمون کو بنیادی طور پر ذکر فرمایا. جب آخرت کا مضمون آیا تو سورہ آراف میں یہ اعلان فرمایا گیا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن وزن کا ہونا بڑی پکی بات ہے. اور وزن کا مطلب یہ ہوگا جس کا میزان عمل بھاری ہو گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، نیکیاں زیادہ یہ کامیاب. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا میزان عمل ہلکا نکلا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ بڑے نقصان والے ہیں، یہ تباہی سے دوچار ہو. آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم اور فرشتوں کے سجدہ اور شیطان کے انکار کو تفصیل سے بیان فرمایا. یہ بات میں پوری وضاحت کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آراف کی آیت نمبر 19 میں فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہرو، جہاں سے مرضی چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ زیادتی ہو جائے گی، ایسا نہ کرنا. شیطان نے کسی طرح سے بہکا کر، کچھ وسوسہ ڈال کر، کچھ تعویل دل میں ڈال کر وہ درخت کا وہ جو ممنوع چیز تھی اس کو کھلا دیا. چنانچہ جو شاہی پوشاک ان کو دیا گیا تھا وہ شاہی پوشاک اتر گیا. قرآن کریم نے یہاں اس چیز کو آگے کھول کر بیان فرمایا کہ کس طرح وہ شاہی پوشاک اترا. آدم علیہ السلام سے جب یہ چیز ہوگی، خطا ہو گئی، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی، خود ہی پوچھ لیا یا اللہ توبہ کی، مجھے صورت آپ ہی سمجھا. شیطان سے غلطی ہوئی اور زیادہ اکڑ گیا، آدم سے غلطی ہوئی، شرمندہ ہو گئے، اللہ کے سامنے دعا کی، اللہ نے توبہ کو قبول فرما لیا. دیکھو، شیطان اور ابلیس اور آدم میں یہ بنیادی فرق ہے. آدمی وہ ہوگا جو اپنی غلطی پر نادم ہو جائے، اگر غلطی پر شرمندہ نہ ہو، اکڑ جائے، وہ شیطانی صفت کا حامل انسان، اس کے اندر یہ شیطانی وصف موجود. اس لیے بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے، آدمیت کا تقاضا یہ، وہ اپنی غلطیوں پر نادم رہے اور شرمندہ رہے، اقرار جرم کرتا رہے. اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے سامنے اقرار جرم کرتا، اللہ اس کے جرم کو معاف فرما دیتا. اس سورت کا بڑا امتیازی مقام یہ ہے سورہ آراف کا. اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر یا بنی آدم کہہ کر خطاب فرمایا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، فرمایا لباس بہت بڑی نعمت ہے. اے بنی آدم، آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا. اس کا فائدہ یہ تم اس سے قابل شرم حصوں کو چھپاتے ہو. وریشا، اس کے ذریعے سے تم حفاظت بھی کرتے ہو، لباس کے ذریعے گرمی سردی سے حفاظت. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، باقی پرہیزگاری کا لباس تو سب سے زیادہ، اس لیے پرہیزگاری کو اوڑھ لو. اللہ تعالیٰ یہ لباس ہمیں نصیب فرمائے. تقوی کا لباس اوڑھ لو، اس لباس کو تار تار نہ ہونے دو. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ سمجھ حاصل کریں. دوسرا خطاب یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، خوب غور سے اس آیت کو ہم سمجھیں. اے بنی آدم، شیطان تمہیں جھانسا نہ دے، جس طرح کہ تمہارے والدین کو، بابا کو، حضرت آدم حضرت حوا کو جھانسا دے کر جنت سے ان کا شاہی پوشاک اتروا دیا، تمہارا لباس بھی نہ اتروا دے. ایک عالم نے بڑی خوبصورت تشریح فرمائی، یہاں شیطان کا ذکر فرمایا، شیطان بھی داخل، شیطانی تہذیبیں بھی داخل. فرمایا کہ اگر ہم اس کی مراد میں اگر ہم مغربی تہذیب کو بھی داخل کر دیں تو یہ مناسب ہوگا کہ اے بنی آدم، تمہیں یہ ننگی تہذیب تمہارے لباس کو نہ اتروا دے، تمہارے لباس کو اتروا کر تمہیں بے شرم نہ بنا دے. تم خیال کرنا
لباس تقوی کا خیال کرنا، اللہ کے حکموں کا خیال کرنا۔ اس کا مقصد یہ ہے، یہ لباس تمہارا اس لیے اتروانا چاہتا ہے شیطان یا شیطانی تہذیب، لیُرِیَہُمَا سَوْآتِہِمَا، تاکہ ایک دوسرے کی شرم کی چیزیں دوسروں کو دکھا دے اور بے شرمی اور فحش اور فواحش کو فروغ دے۔ یہ ان تہذیبوں کا، ان ساری چیزوں کا حاصل۔ آج دیکھیے میڈیا کے ذریعے سے گھر گھر موبائلوں میں یہ چیزیں پہنچاتی، ہر وقت یہ چیزیں کیا چیز ہے۔ اس لیے اے بنی آدم اپنے لباس کا خیال کرنا، لباس اللہ کا بڑا انعام۔ تیسرا خطاب، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم لباس ہم نے عطا فرمایا ہے، لیکن لباس کا مطلب یہ نہیں کوئی پاجامہ کچھا یا دھوتی پہن لو۔ لباس کا مطلب جب تم نماز کے لیے آؤ تو پھر نماز والی جگہ پر تم خوب بن سنور کے آؤ۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر سجدے والی جگہ میں مسجد میں اپنی زینت کو اختیار، خوب بن سنور کے آؤ، اللہ کے دربار میں آؤ۔ جب محبوب کے سامنے بندہ جاتا ہے تو مکروہ شکل کے ساتھ نہیں جاتا، اس شکل کے ساتھ جاتا جس سے اس کو پیار آ جائے، لباس تقوی کے ساتھ اس کو پیار۔ اس لیے حضرات فقہا نے یہ اصول لکھا، ہر وہ لباس جس کو پہن کر کوئی آدمی کسی معزز تقریب میں جانے سے عار محسوس کرتا ہو، اس لباس کے ساتھ مسجد آنا، نماز پڑھنا مکروہ۔ اس نماز کا فائدہ یہ ہوگا، سر سے تو اتر جائے گا فریضہ، قضا کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اللہ کو یہ نماز پسند نہیں آئے گی، اس سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ کہاں آ رہے، کس دربار میں آ رہے؟ یہاں چھوٹے سے کسی دفتر میں بلا لیے صاحب آؤ میٹنگ، تو کیسے جائیں گے؟ بن سنور کے جائیں، پرفیوم بھی لگائیں گے اور بن سنور کے جائیں، اور خیال کریں گے موبائل اگر لکھا ہو نا موبائل بند، پہلے ہی بند کر، ہے نا جی ساری چیزیں، اس دفتر کا خیال کر۔ یہ دفتر نہیں، یہ دربار نہیں، یہ درباروں سے بڑھ کر دربار ہے، رب العالمین کا دربار ہے، اس کا ادب سب سے بڑا۔ اس لیے فرمایا کہ مومنین جب بھی اس میں داخل ہوں لرزتے ہوئے داخل ہوں، یہ سوچ کر داخل ہوں ذرا خیال سے کہاں جا رہے ہیں، یہ عام جگہ نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کروں، یہ جو کرسیاں ہیں یہ معذور لوگوں کے لیے، جو بیمار ہیں گھٹنوں کی تک، ان کی نماز کے لیے بنائی گئی، اور نماز ہی کے لیے استعمال ہوں۔ اس دربار خداوندی میں اس کو میٹنگوں کے لیے استعمال نہ کریں، باتوں کے لیے، ایسے گول دائرے میں بیٹھ کر اس میں گپ شپ لگ رہی، یہ پسندیدہ ماحول نہیں۔ یہ رسم شروع نہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صوفے آ جائیں یہاں اور یہاں آ کر وہ ڈرائنگ روم کی طرح یہ مسجد بن جائے، نہیں۔ جب عام جگہ بیٹھنے کی بقدر ضرورت بات کی ضرورت پیش آئے تو نیچے بیٹھ کر یہ خیال کر کے یہ اللہ کا دربار ہے، وہ ان آداب کو دیکھ۔ معذوروں کو تو گنجائش ہے، مجبور تو اپنی مجبوری کو خود سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ مجبور ہوتا ہے، ان معذوروں سے پوچھ لیجیے، ان سب کا دل یہی چاہ رہا ہوگا، اے اللہ اگر ہمارے گھٹنے اور یہ صحت سلامت ہوتی، ہم نیچے پیشانی کے بل آپ کی دربار میں حاضر ہوتے، ہے ہی نہیں، یہی ہر ایک کا مطلب۔ لیکن اے اللہ ہم معذور ہیں، کمزور ہیں، تو یاد رکھیے اس دربار کے ادب کا ہم خیال۔ یا بنی آدم کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالی نے چوتھا یہ خطاب فرمایا، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیات، اے بنی آدم سنو تمہارے پاس ہمارے رسول آئیں گے جو رسولوں کی بات مان لیں گے، اصلاح کر لیں گے، کوئی خوف نہیں، نہ ان کو قیامت کے دن کوئی غم ہوگا، ان کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، آگے انسانیت کے دو گروہوں کا انجام ذکر فرمایا۔ جو لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تکبر کیا، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے جب روح اعلی علیین کی طرف لی جائے گی، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، فرمایا ہم ان کو ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں داخل کریں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اگر آپس میں تھوڑا بہت دل میں کوئی بات بھی ہوگی ہم سینے صاف کر دیں گے، اس لیے کہ جنت محبت کی جگہ ہے، کینے اور حسد کی جگہ نہیں ہے۔ آگے چل کر سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ مکالمات کا ذکر فرمایا کہ اہل جنت اہل دوزخ سے، اہل دوزخ اہل جنت سے، اور بیچ کا ایک درجہ اعراف ہے جہاں وہ لوگ رہیں گے جن کے اعمال نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی، ان کی گفتگو کو ذکر۔ بس یہ ہماری آخری گفتگو۔ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والے لوگ دوستیوں سے کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدوں کو سچا پا لیا، وہ محلات، وہ ساری نعمتیں ہمیں مل گئیں۔ بتلاؤ جہنم میں جانے والو، کیا تم نے بھی اپنے رب کے کیے ہوئے وعدے کو، آگ کو، کھولتے ہوئے پانی کو سچا پایا نہیں پایا؟ کہنے گے یقیناً ہم نے بھی ان وعدوں کو سچا پا لیا ہے۔ فرمایا کہ اس کے درمیان آراف کے لوگ ہوں گے،
وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہ آراف والے لوگ جب جنتیوں کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، ان کو سلام کریں گے، السلام علیکم. اور جب ان کی نظر وہاں سے پھرے گی اہل دوزخ کی طرف جائے گی تو یوں کہیں گے، ان کو پہچان رہے ہوں گے دنیا میں نشانیوں سے، یہ وہی فلانا بندہ ہمارا جاننے والا، ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار. ان کو کہیں گے ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، تمہارا جتھا، تمہاری پارٹی، تمہارا تکبر، تمہارا عہدہ، مال کوئی کام نہ آیا تمہارے. اهؤلاء الذين اقسمتم، دیکھو تم یہ کس چیز میں داخل ہو گئے، تم دنیا میں پیغمبروں کی ان باتوں کا اور تعلیمات کا انکار کرتے ہیں. آگے چل کر آخری گفتگو اللہ تعالیٰ نے اہل نار کی ذکر فرمائی، بڑی عبرت کا مقام. دوست کی جنت والوں کو کہیں گے، یہ ایک موقع آئے گا جب اللہ دکھائیں گے، ادھر آبشاریں بہ رہی، چشمے، محلات، تخت، سونے چاندی کے محلات، یہ منظر دیکھیں گے، یہ آگ میں، دوزخ کی آگ. کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کچھ تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر بھی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی کچھ تھوڑا سا ہمیں دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اہل جنت یہ جواب دیں گے اللہ نے کھانے پینے کی یہ ساری چیزیں دوستیوں پر حرام کر دی. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو دنیا میں کھلونا اور مذاق بنا لیا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم ان کو بھلا دیں گے، یہ مانگ رہے ہیں پانی، ہم ان کو بھلا دیں گے. كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے آج کے دن کی ملاقات کو انہوں نے بھلا دیا. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اس وجہ سے کہ ہے یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. آگے چل کر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مختلف نشانیاں، ہواؤں کے نظام کو ذکر فرمایا اور کس طرح اللہ ان کے ذریعے سے بارشیں برساتے ہیں اور کھیتیوں کو اگاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے آخر میں مختلف پیغمبروں کے اور ان کے مقابلے میں آنے والی قوموں کے احوال کو ذکر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوموں کو سمجھایا، وہ بگڑتے رہے، انکار کرتے رہے، جھوٹا اور مجنون کہتے رہے. بالآخر اللہ کے عذاب نے آ کر پکڑا اور دنیا میں تباہی سے دوچار ہوئے اور ہمیشہ کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. یا اللہ قرآن کریم کی بہاریں، اس کے انوارات، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہمارے قلوب پر نازل فرما دی. یا اللہ آپ کی یہ کتاب بڑی شان والی کتاب ہے، ہم اس کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکے، ہم شرمندہ اور نادم ہیں. یا اللہ اس کتاب کے احکامات پر، تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اس کی سفارش ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ قبر میں، حشر میں اس کا ساتھ، اس کی سفارش عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا